ہوlistic lifestyle یا holistic approach کو اپنا living lifestyle بنانا ہے. It's not just 60 days countdown. 60 days countdown is like a challenge to understand and practice it. کیونکہ ہم اگر اس طریقے سے holistically strong مومن نہیں بنیں گے تو ہم لوگ تو اپنے مسئلوں سے ہی کبھی باہر نہیں نکل سکتے. ہم امت کے مسئلوں کو کیسے سلجھائیں گے؟ آج امت ایک طرف کس حالت میں ہے اور ہم ایکچولی اپنے گھر کے اندر کے دل کے، روح کے، جسم کے مسئلوں سے باہر نہیں نکل پاتے. That's why we need this holistic approach. اور ہم میں سے ہر ایک اہم ہے. پہلی چیز تو فزیکل ویل بینگ کا پلان بتانے سے پہلے کہ فزیکل ویل بینگ کیوں ضروری ہے. فزیکل کیا ہے؟ جسم ہے ہمارا. جسم روح کا لباس ہے. اتنی خوبصورت اور عالم بالا سے آئی ہوئی چیز، اس کا جو لباس ہے وہ ہمارا یہ جسم ہے. تو اس جسم کی کیئر کرنا ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے؟ کوسچن مارک. ہم جسم کی کیئر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جسم بیمار ہے تو ہم روح کا، آپ مجھے بتائیں کیا کون سی کنیکٹیوٹی، کون سی تعلیم، کون سا درس، کون سا مشن کوئی لے کے چل سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. سو جسم کی سب سے پہلے اہمیت کو جانیں اور اس کے بعد سوچیں کہ اس کی کیئر کرنی ہے. یہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو ناؤ ٹینجیبل اسٹیپس ٹو ٹیک. پہلی چیز نمبر 1 کہ ہم نے ہیلدی فوڈ لینا ہے، صحت مند کھانا ہے. ہم نے صرف وہ چیزیں نہیں چھوڑنی جو جیوز نے بنائی ہیں اور جو ہمارے بھائیوں کے خلاف جا کے منی کلیکٹ ہو کے ان کو مار رہے ہیں، ان کو بھی چھوڑنا ہے، پلس ان کو بھی چھوڑنا ہے تمام چیزوں کو جو ہمارے جسم کو خراب کر رہی ہیں، جو لانگ رن میں ہمارے جسم کو سلو پوائزن کر رہی ہیں. ہم نے ان چیزوں کو چھوڑنا ہے. سو وی ول بی ٹرائنگ ٹو لیسن آر جنک فوڈ اور جو بھی انہیلدی ہم کھا رہے ہیں. پلیز اس بات کو نوٹ کر لیں. اور یہاں پہ یہ کہنا تو پھر الحمدللہ ہم سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، بنتا نہیں ہے، لیکن پلیز یہ حلال حرام والے انگریڈینٹس بھی چیک کیا کریں. جو چیزیں باہر سے ہم امپورٹڈ بہت شوق سے کھاتے ہیں نا، اور جو انگلینڈ سے کینڈیز اور چاکلیٹس اور وہ آتی ہیں نا، وہ جو جیلیز، ان کے اندر نا بعض اوقات نہیں اکثر سے زیادہ حرام جیلیٹن ڈلا ہوا ہوتا ہے. تو بی کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگز ایز ویل، کیونکہ حرام کا اپنا کانسیکوینس ہوتا ہے. حرام جو ہے نا ہمارا پورا کا پورا جو ایکو سسٹم ہے نا ہماری اس ہولسٹک اپروچ کا، وہ سب تباہ کر دیتا ہے. تو صحت مند کھانا ہے یعنی کہ ہیلدی فوڈ لینا ہے. یہ پہلی چیز ہم نے یہ میسج میں بھی شیئر کی تھی، ٹھیک ہے، کہ چوز ہیلدی آپشنس. اور جو بیچ میں سے مائنس کرنے والی چیزیں ہیں وہ ایٹ لیسٹ ابھی پین پیپر آپ کے سامنے ہے، 3 چیزیں اپنی لکھ لیں کہ یہ میں مائنس کر رہی ہوں. وہ کیا 3 چیزیں ہیں جو آپ مائنس کرنے والے ہیں وہ ابھی لکھیے. نمبر 2 ہمارا جو چلنا پھرنا ہے، ہم لوگ جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ آفس کی چیئرز پہ، جو لوگ اور کچھ اور کام کرتے ہیں وہ ایک خاص جگہ پہ بیٹھے رہنا، جو گھر میں رہتے ہیں عورتیں وہ بھی مطلب کام کی خاطر تو آگے پیچھے چلتی ہیں لیکن اکثر پھر وہ بیٹھ جاتی ہیں. they don't really walk یا exercise for their own well-being. تو میرے سمیت this is first for myself، بالکل چھوٹی ہوئی تھی واک اینڈ آئی ہیو اسٹارٹیڈ الحمدللہ. بتانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا کام کر رہی ہوں، یہ کہ ہاں ہم نے کرنا ہے، ہم مل کے کریں گے. تو اسی طریقے سے ایکسرسائز، وہ بیسک سی ایکسرسائز کر لیں. اگر ہم پرسسٹنٹ ہو کے یہ کریں تو یہ فرق ڈالے گا، بہت فرق ڈالے گا. تو کمٹ کریں پلیز، ابھی اللہ کے سامنے کمٹ کریں کہ یہ آپ کرنے والے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. تیسری چیز میں نے ڈیپ بریدنگ لکھی تھی. آر سیلس، جو ہمارے سیل ہیں، جو ہمارا برین ہے بیسیکلی، اس کو آکسیجن چاہیے، اور ہماری ڈیپ بریدنگ از the best way to give the fresh oxygen to brain. تو ہمارا باڈی پوری کی پوری آکسیجن ڈپرائیو چل رہی ہوتی ہے، ہمارا برین آکسیجن ڈپرائیو چل رہا ہوتا ہے. پاکستانیوں کے تو لنگس کے بارے میں آپ نکال کے ذرا گوگل کر کے دیکھ لیجیے گا کسی ٹائم کہ 50 سے 60% تو ہم سانس ہی نہیں ٹھیک لیتے. ہم 40% لنگس یوز کرتے ہیں خالی. کچھ ٹائم پہلے تک 50% کرتے تھے، اب اس سے بھی پرسنٹیج کم ہونے جا رہی ہے. یعنی ہم آدھا سانس لیتے ہیں، ہمارے لنگس پورے کھلتے بھی نہیں ہیں. ہمارے لنگس کا جو باٹم ایریا ہوتا ہے بلیک ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، جیسے کہ اسموکنگ کرنے والے اور اس طرح کا. سو 5x5x5 کا فارمولا لگا لیں. 5x5x5 کا فارمولا وہ کیا ہے؟ ڈیپ بریدنگ. آپ انہیل کریے فار 5 seconds،
آپ اپنے لنگس میں ہولڈ کریے 5 سیکنڈ, آپ ایکزیل کریے 5 سیکنڈ. بیسٹ فارمولا اسی طریقے سے ہے, اس کے بہت سارے میتھڈز ہیں, لیکن جو دا بیسٹ یو کین ڈو از کیا انہیل فرام یور نوسٹرلس, مطلب ناک کے ذریعے سے انہیل کریے 5 سیکنڈ تک کرتے رہیے, پھر اس کو جو آکسیجن اندر گئی اس کو 5 سیکنڈس کے لیے اپنے لنگز میں ان کو فل پھولنے دیں, ان کو ہولڈ کر لیں, اور پھر جب 5 سیکنڈ گزر جائیں تو 5 سیکنڈ کا ایگزٹ دیجیے, مطلب وہ سانس جو اب آپ کا کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہی ہے تو اس کو 5 سیکنڈ کنٹینیوس ایگزٹ دیجیے. یہ 5 کا جو فارمولا ہے کہ 5 سیکنڈ کے لیے اندر, 5 سیکنڈ کے لیے ہولڈ اور 5 سیکنڈ کے لیے باہر, یہ 15 دفعہ کر لیجیے خالی. تو 15 دفعہ اگر آپ دن میں یہ کر رہے ہیں, اٹ ول ٹیک 2 to 3 منٹس, ناٹ مور دین دیٹ, دیٹس اٹ. تو انشاءاللہ العزیز ایٹ لیسٹ آپ کے لنگس اپنی پوری وہ لیں گے اور برین کو فریش آکسیجن ملے گی. دیٹ ول یور برین اسٹارٹ فنکشننگ. وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا مینٹل ہیلتھ میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہماری آکسیجن برین کو پوری نہیں جا رہی ہوتی. تو یہ دیکھا آپ نے کہ ہم بریدنگ فزیکل لیول پہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کمپلیمنٹ کس کو جا کے کر رہا ہے, ہماری مینٹل ہیلتھ کو. تو یہ ہولسٹک اپروچ ہے, دا وے وی لک ایٹ ہولسٹیکلی. چوتھی چیز کیا ہے کہ روزہ رکھنا. ٹھیک ہے, یہ صحت کے لیے وہ جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منڈے اینڈ تھرسڈے والا, وہ اب سائنس بھی پروو کر چکی ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ اگر آپ فاسٹنگ کریں تو دیٹس لائک کلیئرنگ یور گٹ, آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے, آپ کے بہت سارے مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے. تو گو اہیڈ ود دس. اور آج کل جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا اتنا زیادہ وہ چل رہا ہے, اس کو بھی پلیز کہیں لکھ لیں, اس کو خود سرچ کر لیجیے گا, بیکاز میں اگر ساری باتوں پہ بولنے لگوں گی ٹائم زیادہ ہو جائے گا, بہت زیادہ. تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ چیک کر لیجیے, اور اس پلیز اپنے کھانے کی ونڈو جو ہے نا 8 سے 9 گھنٹے کے درمیان رکھیے. 9 گھنٹے کھانے کا ٹائم ہونا چاہیے, اس سے اوپر مت کھائیں. مطلب اگر آپ صبح 9 بجے یا 8 بجے کھانا شروع کر رہے ہیں تو شام 7 بجے بند کر دیں, اور اپنے پیٹ کو پھر اس کے بعد جو باقی آپ کے 14-15 گھنٹے ہیں خالی رکھیں, نہ کھائیں اس کے بیچ درمیان. پانی ضرور پیجیے لیکن نہ کھائیے. تو ہمارے لیے تو الحمدللہ روزہ ورکس لائک انٹرمیٹنٹ تھنگ, صبح سے شام روزہ اور باقی ٹائم پہ آپ کھا سکتے ہیں. تو اپنی یہ روٹین فزیکل لیول پہ آپ نے بنانی ہے. یہ ابھی کمٹ کریں اللہ سے, اور نیت بھی کریں اور کمٹ بھی کریں کہ یہ کرنا ہے. نمبر 2 کیا ہے, اسپرچول ویل بینگ. اب اسپرچول ویل بینگ کیا ہے, ہم اپنے جسم اور روح کی بات تو اوپر کر چکے ہیں, ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا کہ روح کیا ہے. تو روح اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہوئی ہے. عالم مثال میں اس نے اللہ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ نے پوچھا تھا کہ لستو بربکم, تو ہم سب نے کہا تھا بلا, کیا اللہ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ بلا, کیوں نہیں, آپ ہمارے رب ہیں. مطلب کیا ہے, آپ ہمارے رب ہیں, مطلب میں نے اپنی نہیں چلانی, آپ کی مان کے چلنی ہے. یہ ہم ریولیوشن آرڈر میں ہمیشہ یہ جملہ کہتے ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا. سو اپنی نہیں ماننی, اللہ کی مان کے چلنی ہے. تو اس میں اب روح اسپرچول ویل بینگ کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ میری روح اللہ کے پاس سے آئی ہے تو اس کو اللہ سے کنیکٹڈ رکھنا ہے. مطلب اللہ کی مان کے چلنا ہے تو یہ خوش باش رہے گی, یہ کنیکٹڈ رہے گی. تو اب اس میں جو اسٹیپ ٹو ٹیک یا ایکشن پلان فار اسپرچول ویل بینگ ہے وہ کیا ہے, وہ آسان ہے الحمدللہ, وہ ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارا جو اپنا پلانر شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ڈیٹیل سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں, وہ زیادہ تر ریلیٹڈ ہیں اسپرچول ویل بینگ سے. کہ آپ اپنی نماز جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے فرائض جو بھی ہیں وہ پورے کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 5 پلرز ہمارے ہیں اس میں سے اسپیشلی جو 4 اور جو روزانہ کرنے والے جو ہیں ان کو آپ کلیئر کریں. یعنی اپنی نماز اللہ کے حضور خشوع سے پڑھنی ہے. نماز پڑھتے ہوئے آپ کا دماغ کہیں اور نہیں ہونا چاہیے. when your physical self is prostrating in front of Allah subhanahu wa ta'ala, you're going down in front of Allah subhanahu wa ta'ala, تو آپ اپنے دماغ کو اور روح کو بھی اللہ کے سامنے جھکائیں گے, جسم کو خالی نہیں. ہم یہ ٹکڑوں میں جب اپنے وجود کو بانٹ دیتے ہیں نا کہ اپنے جسم کا ہمارا سر اور ہمارا ناک اور ہمارے ہاتھ اور ہمارے گھٹنے تو اللہ کے حضور سجدے میں ہیں, لیکن ہمارا دل اور ہمارا دماغ کسی اور جگہ پہ ہے. تو مطلب کیا کہ ہم نے ہولسٹک اپروچ توڑ دی. ہولسٹیکلی آپ نے اللہ کے سامنے جانا ہے نا, تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو خشوع کے ساتھ نماز انشاءاللہ. پھر کنیکٹیوٹی ود کلام آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب کہنے سے بجائے بہتر اللہ کا کلام ہے.
تو اللہ کے کلام کی جو رسپیکٹ ہے، اس کی ریسیٹیشن، یتلو، اس کا پھر معنی سمجھنا، اس کی انڈرسٹینڈنگ، یعلمہم الکتاب، جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تلاوت سکھائی، اس کے بعد اس کے معنی سکھائے، اس کی تعلیم دی، اس کے بعد اس کے تھرو تزکیہ کیا. تو قرآن کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ہے نا، وہ اپنی مست بنائے. تو صبح اٹھ کے ریسیٹیشن سننے کی عادت ڈالیں. دس از گوئنگ ٹو بی اے پازیٹیو ان پٹ. بے شک 5 منٹ کے لیے تلاوت سنیں، 5 صفحے 4 صفحے، کوئی اپنے فیوریٹ قاری جو بھی ہیں ان کی آواز میں سنیں. اور پھر صبح یہ کچھ کرتے ہوئے بے شک کر لیں، صرف دل یار وال ہاتھ کار وال کر لیں کہ دل اپنے اس کان اور دل لسننگ کی طرف لگائیں، اور ہاتھ کے ساتھ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن قرآن لسننگ کی عادت ڈالیں. قرآن ویسے بھی سمعی ہے، وہ دل میں اترتا ہے، اس کا دل کے ساتھ، روح کے ساتھ وہ تعلق استوار ہوتا ہے، لیکن اپنے دل کو اس کی طرف لگائیں. اور اس کے بعد جو ہے ایک ٹائم شام کا، وہ مغرب سے پہلے ہو، وہ عصر سے پہلے ہو، وہ ظہر کے بعد ہو، جس ٹائم پہ بھی ہو. میری پرائیورٹی تو میں ہمیشہ آپ کو پتہ کہتی ہوتی ہوں کہ مغرب سے پہلے، عصر کے بعد بیٹھیں، مغرب سے پہلے بیٹھیں. اور لیکن آفیشلی جو لوگ نہیں کر سکتے وہ کوئی اور ٹائم چوز کر لیں، لیکن یہ ٹائم اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں، 15 منٹ 20 منٹ کہ قرآن پڑھیں گے، روز شریف پڑھیں گے، اور صبح شام کی دعائیں پڑھیں گے. ایٹ لیسٹ 20 سے 25 منٹ بیٹھیں ہی بیٹھیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی الحمدللہ روزانہ کا آپ کا ایک سرکل بنے گا کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں. الحمدللہ اس میں آپ نے اپنا ٹائم رکھ لینا، معنی کے ساتھ دیکھ لیں، بے شک 5 آیات دیکھ لیں، اس میں سے کوئی ایک نوٹ بک پہ ایک لفظ لکھ لیں کہ میں نے آج اس لفظ کو جانا ہے. That's it. ایک لفظ بھی اٹ مینز اے لاٹ. آپ کہیں گے کہ بہت پرفیکٹ پکچر بتا رہی ہیں، دیکھیں میں بتانے کی کوشش تو کرتی ہوں کہ اچھی، اس میں سے کچھ مس ہوں گی، کچھ اچھی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ نیتیں تو کریں. وی ول بی ڈوئنگ باذن اللہ تعالیٰ. اس کے بعد جی وہ گناہ سے بچنا ہے. اسٹاپ فرام سننگ اینڈ اف ہیپن سو، مطلب گناہ جو ہے وہ روح اور تعلق باللہ کو کمزور کر دیتا ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ گناہ کرتا کیا ہے، وہ آپ کی روح کو حجاب آ جاتا ہے اس کے اوپر. تو روح کے اوپر یا قلب کے اوپر حجابات آتے ہیں ہمارے گناہ کے. تو جب گناہ یہ داغ بن کے حجاب بن جاتے ہیں تو ہماری وہ اسپرچل کنیکٹیوٹی ختم ہوتی ہے، تعلق باللہ کمزور ہوتا ہے. اور وہاں آ کے کون پنجے گاڑتا ہے، وہاں کون آ کے بیٹھتا ہے؟ شیطان. شیطان آ کے، اور وہ بڑے خوشی سے پھر ہم اس کے خطوات اور اس کے اتباع پہ لگ جاتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. وہ جو وسپر کرتا ہے وہ ہمارے اندر گھر کر کے بیٹھ جاتا ہے. پھر تو گناہ سے اس بات کو سمجھیں کہ گناہ کتنا نقصان دیتی ہے. تو اسٹاپ سننگ. پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم نے معافی مانگنی ہے اللہ سے. ہو گیا گناہ، غلط چیز دیکھ لی، بیہیویئر میں غلطی ہو گئی، کچھ کرنا تھا نہیں کر پائے، کمزوری ہو گئی، کر سکتے تھے، ایمپتھی کر سکتے تھے، ڈیپ لسننگ دے سکتے تھے، کسی کی مدد کر سکتے تھے، نہیں کی، خیر کے کاموں میں پیچھے رہ گئی، کسی کو بری بات بول دی، منہ سے لب گفتگو نکل گئی، فوراً ہیبٹ بنائیں. ابھی لکھیں کہ جیسے ہی بری بات ہوگی جو کہ ہم سے ہو جاتی ہے اکثر، تو میں نے ایک تو یہ کہ آئی ول بی ریپینٹنگ، میں اللہ سے ایک دم میں توبہ کروں گی، جھکوں گی، معافی مانگوں گی. جو بندہ اگر کوئی انوالو ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لیں پلیز. جھکنے میں، معافی مانگنے میں، یہ سوری والا لفظ نہیں، جھک کے معافی مانگنا کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو یہ انسان کے نفس پہ یہ بات بھاری گزرتی ہے. تو معافی مانگنا، اور پلس یہ کہ کچھ صدقہ کر دینا ساتھ ہی، کیونکہ حدیث میں اس طریقے سے آتا ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو اس کو فوراً نیکی سے بدلیں، کچھ نیکی کر لیں، اور توبہ کے بعد نیکی کا بھی کر لیں. تو پھر یہ ہے کہ وہ جو شیطان نے ایک برائی کی ہوتی ہے وہ پھر سر پیٹتا ہے کہ وہ اس نے تو توبہ بھی کر لی اور اوپر سے نیکی بھی کرنے بیٹھ گیا. تو نیکسٹ ٹائم پھر وہ اس طرح ٹیمپٹیشن اس کی ہیوی نہیں آتی ہمارے اوپر. توبہ جو ہے نا اور استغفار جو ہے، یہ صرف گناہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہ کیا کریں. اف یو آر ناٹ سننگ ایون دین، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے نا 70 سے 100 بار دن میں استغفار پڑھا کرتے تھے. تو استغفر اللہ، ان سے یہ تو نہیں سوچا جا سکتا. وہ جو استغفار کی برکات ہیں وہ بہت کثیر ہیں. تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور رجب کے حساب سے تو آپ نے پکڑنا ہی پکڑنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور چوتھی چیز، آخری چیز جو اس پوائنٹ کی میں نے جو لکھی ہے وہ کیا ہے کہ always be in search of good deeds. مطلب اسپرچل کنیکٹیوٹی ہر کام کے تھرو ہو سکتی ہے. وی آر نو مور سچ کہ ہم لوگ نیکی کی طلب یا تڑپ میں رہیں، اور نیکی ہمارے سامنے آتی ہے اپرچونٹی لے کے. بہت سارے اپرچونٹیز آتی ہیں، نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن ہم ان کو اویل نہیں کرتے.
اور جب ہم اویل نہیں کرتے تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ اپرچونٹی یا چیزیں ہمارا دل ہی سخت ہو جاتا ہے, پھر وہ چیزیں نظر بھی نہیں آتی. تو پلیز بی ان سرچ آف گڈ ڈیڈس. اور پھر سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ چپکے سے یہ وہ نیکیاں جو اکثر لوگ بھول گئے ہیں کرنا, چھوڑ دی ہیں, اگنور کر دیتے ہیں, آپ ان کو صرف اللہ کی رضا کے لیے شروع کر دیں کہ اللہ مجھے یاد ہے مجھے بچپن میں ہی سکھایا گیا تھا, میں دوبارہ شروع کر رہا ہوں. کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ اکثر لوگ تو چھوڑ بیٹھے, میرے اور آپ کے درمیان ہے, صرف آپ کے لیے کروں گا جب بھی کروں گا, یا آپ کے لیے کروں گی جب بھی کروں گی. سو دس از ہاؤ وی ول بی trying to rekindle all those good deeds that literally بالکل ختم ہو گئی ہیں ہمارے سوسائٹی سے. ہیلپنگ, forgiving, چیریٹی. اس کے بعد ہم اچھا مینٹل ویل بینگ جو ہے نا وہ یہ کیا چیز ہے, مطلب مینٹل ویل بینگ بات تو اس پہ بہت ہوتی ہے, لیکن اوریجنلی اگر میں نے جو اس کو سمجھا ہے, میں اس کے اوپر کوئکلی سا جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ اٹ ریفرس ٹو ایبلٹی ٹو تھنک. آپ کہہ لیں کہ اٹ ریفرس ٹو یور ایبلٹی ٹو تھنک, ٹو لرن اینڈ ٹو سالو دا پرابلم. تو یہ جو ایبلٹی ہے نا آپ کی کہ آپ سوچ سکتے ہیں, آپ لرن کر سکتے ہیں, آپ پرابلم سالونگ اسکل ہے آپ کے اندر, یا آپ ڈیسیژن میک کر سکتے ہیں, یہ آپ کی مینٹل بیسیکلی ایبلٹی ہے, کیپیبلٹی ہے. اور یہ آپ کو کیپیسٹی, مینٹل کیپیسٹی دی گئی ہے. اور اسی طریقے سے جیسے آپ کی اٹینشن ہوئی, آپ کی میموری ہوئی, تو یہ کیا چیز ہے, یہ آپ کے پاس ایک مینٹل اسٹرینتھ کے طور پہ, خزانے کے طور پہ اللہ نے آپ کو دی ہے یہ چیزیں. اب مینٹل یہ کہ ہم سوچ سکتے ہیں, دیکھیں کہ سوچ نہیں سکتا اور جو لرن نہیں کر سکتا, جو سوچ سمجھ نہیں سکتا, اس کو تو ہم سین نہیں نا کہتے, اس کو تو ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, مینٹلی ریٹارڈڈ ہے, پاگل ہے, واٹ ایور. تو سوچیں کہ تھنک کرنے کی جو کیپیبلٹی ایبلٹی ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے. سو تھنک اینڈ لرن. اس کے بعد ہم سیکھ سکتے ہیں, اس کے بعد ہم غور و فکر کر کے پرابلم سالونگ سکلز ہے ہمارے اندر, یہ مینٹل ایبلٹی ہی ہے یہ, اور پھر ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں ہم. اسی طریقے سے ہم اپنا جو اٹینشن کا سپین ہے وہ ہم کسی چیز کو اٹینٹیولی دیکھنا, سننا, اس غور و فکر کرنا, اسی طرح کسی چیز کو میموری میں لے کے جانا, شارٹ ٹرم لانگ ٹرم اس کو ریٹین رکھنا, یہ سارا کا سارا کیا ہے, یہ مینٹل کیپیبلٹی یا ایبلٹی ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ when we burdenize our mind with so many those unnecessary things جن کی بالکل بھی ہماری برین مائنڈ کو ضرورت نہیں ہوتی, جیسے تھنکنگ کے بجائے ہم اوور تھنکنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, یا خیر تھنک کرنے کے بجائے ہم شر تھنک کرنے لگتے ہیں, یا اچھی تھنکنگ کے بجائے ہم لوگ اتنا نیگیٹو ان پٹ, اتنا وہ شارٹس اور اتنی چیزیں دیکھ 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 کے ہم ایسا کچھ سوچنے لگتے ہیں جس کا ہماری الٹا اٹس لائک اے برڈن اور بوجھ ہے وہ ہماری مینٹل ویل بینگ کے لیے. اور مینٹل ہیلتھ جو ہے, مینٹل کیپیبلٹی یا ایبلٹی اصل میں گفٹ تھی. گفٹ تو یہ ساری چیزیں تھیں, لیکن یہ سب سے بڑی چیز ہے. اس کو ریکگنائز کرنا, اس کو جاننا, اس کی میں اپنی اسٹرینتھ ڈیولپ کرنا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر ایموشنل ویل بینگ کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں. یہ لکھ لیجئے جملہ کہیں, اور اس کو بے شک 100 بار سرچ کریے, آپ کو بہت سارا کچھ ملے گا لٹریچر, لیکن یہ والی بات مشکل سے سامنے آئے گی, لیکن الٹیمیٹ یہی آئے گی کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ فاؤنڈیشن کا کام کرتی ہے ہماری ایموشنل ویل بینگ کے لیے. ایموشنل ویل بینگ جو ہے وہ دیواریں ہیں جو اس فاؤنڈیشن پہ سیٹل ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں وہی پریکٹسز جو اب ہمیں تھوڑی بھاری لگتی ہیں لیکن ہمیں کرنی پڑیں گی, اینڈ دیٹ از مائنڈفلنس پریکٹس کرنی پڑے گی, ہمیں میڈیٹیشن پریکٹس کرنی پڑے گی, ہمیں اپنی پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کی عادت ڈیولپ کرنی پڑے گی ہر حال میں. یہ بہت قیمتی اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ صرف 5 منٹ رات سونے سے پہلے ہوں یا صبح اٹھ کے ہوں, ہم ہر حال میں ہم وہ میڈیٹیٹ کریں. اب یہ ایک الگ پورا سیشن ہوگا کہ وہ میڈیٹیشن کیا ہے, بہرحال اتنا سارا لکھا گیا ماشاءاللہ, لوگ بولتے بھی ہیں, آپ چیک کریں کہ ہاؤ ٹو میڈیٹیٹ. اور اب تو اسلامک وے میں بھی بہت اچھے طریقے سے لوگ بتاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. لیکن جو مائنڈ فلنس ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ میں نے ویسے ایموشنل ویل بینگ میں بھی لکھی ہوئی ہے, لیکن مائنڈ فلنس جو ہوتی ہے کہ کسی چیز, جس لمحے میں آپ ہیں اس لمحے میں جینا سیکھنا. پریزنٹ مومنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے, اور اس مومنٹ کو ہم کس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں, یا تو ہم پاسٹ کا گلٹ, کسی وجہ سے کچھ نہیں کر پائے, کچھ کھو گیا, کچھ ملا نہیں, کسی نے بہتر نہیں کیا, میں اچھا نہیں کر سکی, یا تو یہ گلٹ میرے سر پہ ہے,
जिसको मैं रिग्रेट करती रहती हूँ, और या फिर फ्यूचर का एंग्शियस होना, एंग्जाइटी, फ्यूचर फियर जो होता है 24/7 we are into, either we are living in past and guilty, or either we are in future and anxious कि कल क्या होगा। उस कल, गुजरे हुए कल और आने वाले कल के दरमियान हम अपने आज को और हर लम्हे को खो देते हैं, और हर लम्हा हमारा माजी होता जा रहा है। उस वक्त तक हम इतने एब्सेंट माइंडेड हैं कि हम अपने मुस्तकबिल को भी माजी करते जा रहे हैं, क्योंकि हर आने वाला जो लम्हा है वो अल्टीमेटली हर लम्हे में प्रेजेंट बनता है और फिर माजी हो जाता है। तो हर बार अपने आप को रोक के वापस लाइए। ये बहुत मुश्किल प्रैक्टिस है, इसको मैं जब करती हूँ वापस छूट जाती है, जब करती हूँ वापस छूट जाती है, लेकिन देन यार आई ट्राई ऑलवेज कि इसके ऊपर, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई आ गया तो एक्चुअली वो तवलियत के रास्ते पे चल पड़ेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी वेलबींग ये कहती है कि आप अल्लाह से कनेक्टेड रहें और हर लम्हे आप उस लम्हे में मौजूद रहें जिस लम्हे में आप हैं। ये बात और फिर कनेक्टिविटी ऑफ अल्लाह इंसान को, आप खुद बताएं ना, किधर लेके जाएगी? अल्लाह की तरफ, अल्लाह का कुर्ब उसकी तरफ लेके जाएगी। यू आर बीइंग थैंकफुल फॉर द मोमेंट यू आर इन। कल का मेरे अल्लाह जानता है, जो पिछला गुजर गया कल वो भी मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इज़्न से था। कद्दर अल्लाह माशा फ़ाल, जो हुआ छोड़ दें, माफ करें। तो ये वाली चीज़ माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। इससे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो मेडिटेशन है या माइंडफुलनेस है, इससे हमारी अटेंशन का स्पैन बढ़ता है, हमारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है। खैर, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा था कि रीडिंग, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करके प्लीज़ अपनी आदत बनाएं, जिस भी मोड से आप पढ़ें, लेकिन 5 से 8 पेजेस। जो लोग ज़्यादा पढ़ते हैं वो थोड़ा और ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं पढ़ते वो 5 पेजेस अपने साथ कमिट करें। मैंने जी 5 पेजेस आज पढ़ने ही पढ़ने हैं, दुनिया 2 हो जाए 5 पूरे करूंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। 5 से 6 पे जाएं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, लेकिन 5 तो लाजम करें। तो ये फोकस भी बढ़ाएगा और आपके ब्रेन को या आपके माइंड को एक खैर की तरफ, बेटर आइडियाज की तरफ, बेहतर सोच की तरफ लेके जाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट एक डेवलप होता है रीडिंग से, अगर आप अच्छा लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो। और चौथी चीज क्या है कि हर बार डिसीजन करने से पहले क्वेश्चन योर डिसीजन प्लीज, क्योंकि मेंटल वेलबींग हमने क्या कहा था कि एबिलिटी टू थिंक और लर्न एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और डिसीजन मेकिंग। हमने ये कहा था ना कि मेंटल वेल बीइंग में ये चीजें आती हैं। तो आप जब डिसीजन मेकिंग करने लगे हैं तो आप अपने डिसीजन को क्वेश्चन करें। मतलब ये मैं मेंटली, क्या मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल यूज करते हुए मैं डिसीजन की तरफ जा रही हूँ जो भी डिसीजन में लेने लगी हूँ, और ये क्या मेरे स्पिरिचुअल और मेरे फिजिकल वेल बीइंग के ऊपर इसके बुरे असरात तो नहीं पड़ेंगे, या मेरे इस डिसीजन से मेरी फैमिली की स्पिरिचुअल वेल बीइंग या इमोशनल वेल बीइंग या मेंटल वेल बीइंग या फिजिकल वेल बीइंग के ऊपर कोई नुकसान तो नहीं आएंगे। आप ऑन द प्लेस ऑफ अथॉरिटी, आपको ये हर हाल अपने आप को क्वेश्चन करना होता है। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप देख लें जो पावर का मिस यूज लोग करते हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ के, फिर उनसे पूरी पूरी नेशंस तबाह हो जाती हैं, और हम पाकिस्तानी इसकी मुंह बोलता सबूत है। इमोशनल वेलबींग में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे 100 गुना ज़्यादा बेहतर चीज़ों को जानते हैं, लेकिन स्टिल फ्यू थिंग्स फॉर माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन फॉर योर सेल्फ इज कैन नेवर एवर से बैड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। प्लीज़ अपने बारे में बुरी बातें बोलना छोड़ दें। मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकती, मैं आई एम गुड फॉर नथिंग। मेरे बारे में दूसरे बंदे ने हमेशा ये बात कही है। दूसरों की आंखों से देखना खुद को छोड़ दें। एक दूसरों की आंखों से वो लोग जो नेगेटिविटी बिखेरते हैं, वो लोग जो आपको अजियत देते हैं, वो लोग जो आपको टॉर्चर करते हैं, वो लोग जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, और अल्टीमेटली आप आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं की आंखों से खुद को देखना शुरू कर देते हैं और आपकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, क्योंकि आपके अपना सेल्फ इमेज कोई होता ही नहीं है अपने बारे में। आप दूसरों की आंखों से खुद को देखने लगते हैं। तो इस चीज़ को प्लीज़ छोड़ दें, दूसरों की आंखों से खुद को ना देखें। एक दूसरी चीज़ ये कि अपने बारे में बुरी बात ना कहें कभी भी। ये जो लोएस्ट ऑफ द लेवल की बातें हम अपने बारे में, और औरतें बहुत ज़्यादा ये काम करती हैं, ये जुल्म है। आपको मैंने क्या बताया कि इंसान का जिस्म और रूह किस चीज़ का निचोड़ है? ये मर्तबा जामे है। इंसान कंप्लीट बीइंग बना के अल्लाह ने अपना मास्टरपीस क्रिएट करके भेजा है, और हम लोग आपके से ये बातें करें, कितना अच्छा नहीं लगता होगा अल्लाह को ये बात। तो अपने बारे में कभी बुरा ना बोलें। दिस इज द फर्स्ट रूल, राइट इट समवेयर। I should be learning this for myself, and you everyone
of you should be doing and saying this thing. Never ever say anything negative about yourself. Number 2, look for good things in your day, even when things are bad. अगर पूरा दिन आपकी बहुत सारी मुश्किलात तकलीफ़ों से आपके नज़दीक बुराई से ही भरा हुआ था, बुराई से मुराद ये कि मुश्किल से भरा हुआ था, तकलीफ़ों से भरा हुआ था, इसके अलावा आप उस गुड को देखें जो अल्लाह ने कहीं ना कहीं तो आपको अता किया है. गौर करिए कि if life feels restricted in one area, remember that Allah has surely given you ease in another. अगर अल्लाह ने आपको किसी एक जगह में कहीं पे restricted किया है, कहीं मुश्किल है, तो surely किसी और जगह आपके लिए कोई ना कोई आसानी होगी. If your wealth is limited, you may have been blessed with good health and well-being. और हो सकता है कि अल्लाह ने आपको righteous children से नवाजा हो, आपके लिए वो legacy बनेंगे कल, और दूसरों के पास वो नहीं है, लेकिन आप ये पॉजिटिव अपने अंदर नहीं देख पा रहे. और इस तरह की बेशुमार और चीजें, तो वो देखें जो आपके पास या आपके इर्द गिर्द जो खैर हो रही है या कंटिन्यूस अल्लाह ने नवाजा हुआ है उससे आपको, जब उसको आप देखेंगे तो बेइज़्न अल्लाह ताला वो रूल क्या सामने आएगा कि हम लोग वी आर फोकसिंग ऑन गुड, और जिस चीज पे आप फोकस करते हैं याद रखिएगा वो ग्रो करती है. लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जिस चीज का आप शुक्र करते हैं वो ग्रो करती है, उसमें अल्लाह बढ़ा देता है आपको. एक चीज जिसने मुझे बहुत पर्सनली हेल्प किया है, जब भी मैं ट्रैक से हट जाती हूँ मैं वापस इसको प्रैक्टिस करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्विक फायदा होता है. वो क्या है कि सेट स्मॉल गोल्स. मैंने अदर डे भी लेके दोबारा एक बोर्ड पे मैंने अपने गोल्स लिखे हैं, छोटे छोटे गोल्स लिखे हैं कि मैंने ये करना है सुबह उठ के, मैंने दिन के वक्त में ये वाली चीज़ करनी है, और शाम मगरिब से पहले ये करूँगी और रात सोने से पहले 5 चीज़ें मैंने लिखी हैं. और वो गोल जो लिख लिए हैं, जब रात को आई बी चेकिंग माई सेल्फ और मैं टिक करूँगी कि ये अल्हम्दुलिल्लाह डन. जो नहीं हुआ ऑफ कोर्स अल्लाह से दुआ मांगूंगी कि अल्लाह प्लीज़ आप ही तौफीक दे सकते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह. खैर पे जमने की, शर से बचने की तौफीक सिर्फ आपके पास है, मुझे तौफीक दे मैं इस पे कर सकूं. और टास्क का लिख के बाकायदा हाथ से टिक करना, जहां भी लिखें, लेकिन 3 चीजें लिख लें रोज की, 5 लिख लें, शाम को टिक कर लिया करें. ये ऑर्गेनिक डोपामिन आपको देता है. ऑर्गेनिक डोपामिन जो हमारी ब्रेन को एक्टिव रखता है. ये जो लोग बहुत सारे न्यूरो प्रॉब्लम्स में जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं कि उनके अंदर से ऑर्गेनिक डोपामिन जनरेट होना बंद हो जाती है, उनको फिर मेडिसिन पे जाना पड़ता है. अच्छा, डिस्कम्फर्ट एम्ब्रेस करना, ये मेरे लिए एक नई चीज़ है. जो मैं नई चीज़ से मुराद ये किस तरह, मतलब मैं सोच रही थी कि अभी ये डेली कभी मैं नहीं लेके आई अपनी उसमें, ये जो एम्ब्रेसिंग डिस्कम्फर्ट और चेंज इन योर लाइफ एंड डोंट रिएक्ट टू इट. कि आपकी प्लान के मुताबिक हर बार चीज़ें नहीं होने वाली. आप जो भी प्लान करेंगे मुश्किल चीज़ें आएंगी आपके सामने, मुख्तलिफ आएंगी, आपकी नापसंदीदा चीज़ें आएंगी, वो जो आपने प्लान किया उससे मुकम्मल तौर पे फुल स्टॉप अपोजिट आपकी चीज़ें सामने आएंगी. तो लेट्स एम्ब्रेस दैट डिस्कम्फर्ट फॉर अ मोमेंट. वो चंद मोमेंट्स ही डिफिकल्ट होती हैं, उसके बाद तो वैसे भी बंदा चुप हो जाता है. तो उस वक्त रिएक्ट नहीं करना और उसको एम्ब्रेस कर लें कि ठीक है मेरी नहीं चली तो अल्लाह का प्लान चला है ना, दैट्स फाइन. ये जुमला अल्लाह करे मुझे और आपको हमें याद आ जाए, हम बोला करें, तो दैट्स फाइन. This will help you grow strong emotional self, strong और ये जो यही सब्र है बेसिकली. यानी पहली जो भी कुछ आ जाए शोर शराबा नहीं डालना, सब्र करना है. तो सब्र इन एडवांस्ड वे में कि एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट, और जो चेंज आएगी उसको अल्लाह के हवाले करें कि अच्छा अल्लाह की चल रही है, चलें ठीक है कोई नहीं मसला. खैर, एंड प्रैक्टिस एम्पैथी, लास्ट बट नॉट ऑफ कोर्स लीस्ट, कि एम्पैथी को प्रैक्टिस करें कि पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन्स प्लेस. बाज़ लोग बाज़ औक़ात आपके इर्द गिर्द वाले बहुत सारी मुश्किल और तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, तो हर बार मैं भी और आप भी अगर अपना मौक़िफ़ ही रखेंगे तो हम एम्पैथाइज़ नहीं कर सकते. एम्पैथाइज़ होता है कि अपनी जगह से हट के दूसरे, पुट योरसेल्फ इनटू अदर पर्सन्स शूज़, दूसरे के जूतों में जाके पैर रख के खड़े होके देखें उसकी साइड से क्या सीन नज़र आ रहा है. तो जब ये करेंगे तो ये थोड़ी लोगों को नॉन जजमेंटल माहौल मिलता है, उनकी सुनना या उनकी तरफ से चीज़ों को देखना, तो इससे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बनती है. और आखिरी जो बात है वो दैट इज़ सोशल कनेक्टिविटी. बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप हर तरह से ठीक हैं लेकिन अगर आप सोशली, आप सोसाइटी में लोगों से कनेक्टेड नहीं हैं
اور آپ سوسائٹی میں سرونگ بیک نہیں کر رہے، آپ خدمتیں نہیں کر رہے، آپ ڈیپ لسننگ نہیں دے رہے، آپ ان کے لیے کچھ سروسز نہیں پرووائڈ کر رہے، تو آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ہولو چلتا رہے گا، خالی رہے گا. تو سروسنگ، گیونگ بیک ٹو سوسائٹی، یور سروسز، اینی سارٹ آف سروسز، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی سروسز کا لفظ ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات، کوئی خدمت چھوٹی سے چھوٹی، کوئی نان ججمنٹل لسننگ ہی کر لیں، کسی طریقے کی کوئی مدد کرتے ہیں، کوئی پردے میں رکھ کے کسی کا کوئی کام کر دیا، کچھ بھی کرتے ہیں، دیٹس واٹ آپ کی سوشل کنیکٹیوٹی یہ جو ہوگی، یہ کیا ہے، یہ آپ کو انٹرنلی بہت اسٹرانگ کرے گی، کمپلیٹ کرے گی، اور آپ کو جو ایک ہولو فیلنگ ہوتی ہے نا، وہ ناٹ سرونگ بیک ٹو سوسائٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ فلفل ہوگی. اور اسٹیپ ٹو ٹیک کہ نرچر یور ایگزسٹنگ ریلیشن شپ، جو آپ کے ایگزسٹنگ ریلیشن شپ ہے پلیز ان کو نرچر کریں. باہر ریلیشن شپ ڈھونڈنے سے پہلے سوشل کنیکٹیوٹی میں جو ایک اہم اسپیکٹ ہے جس کے اوپر لوگ اکثر بات نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ایگزسٹنگ ریلیشن شپ ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی اور ہم سب کو، کہ ہم لوگ جو اپنے ایگزسٹنگ ریلیشن شپ ہیں ہم نے ان کو نرچر کرنا ہے، ان کو بہتر بنانا ہے. اگر ہمیں کسی سے نفرت ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، ریپلشن ہے، بغض ہے، تو معاف کرنا ہے، اور پھر وہ وائی ڈھونڈنا ہے کہ یہ کون سی ریزن ہے، کہاں مسئلہ آ رہا ہے. ہولسٹیکلی دیکھیں کہاں مسئلہ ہے کہ مجھے اس بندے سے اتنی ریپلشن ہے، میں اتنا دوری فیل کرتی ہوں، وجہ کیا ہے. اگر تو کوئی ایسا نیگیٹو کیریکٹر ہے نا جو آپ کو ہر بار زیرو پہ لگاتا ہے، تو پھر اس کو تو چھوڑیں، سمپل بات ہے، اس کو تو اس سے پیچھے ہٹ جائیں. کیونکہ آپ ابھی روحانی طور پہ ایسی جگہ پہ نہیں گئے کہ آپ اس کے لیے چھاؤں بن کے اس کو خیر کی طرف نکال سکیں. تو اگر آپ ایسی جگہ پہ نہیں ہیں تو اس سے آپ تھوڑا سا قطع تعلق کی تو آپ کو پتہ ہی ہے، منع ہے، وہ نہیں ہم کریں گے، لیکن وہ آپ کو انفلوئنس جس جگہ سے ہر بار کر رہے ہیں نا، اس جگہ سے پیچھے ہٹ جانا ہے. تعلق بنا رہے ہیں، کنیکٹیوٹیز بنا رہے ہیں، وہ ایگزسٹنٹ ریلیشن شپ ہیں یا نئے بنا رہے ہیں، اس کے اندر آپ نے کس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کچھ نہ کچھ باؤنڈریز یا کچھ نہ کچھ لمٹس آپ نے ضرور اسٹیبلش کرنی ہے کہ کوئی آپ سے چڑھ نہ گزرے اور نہ ہی آپ کسی سے چڑھ گزرے. تو یہ باؤنڈریز آپ کے ایموشنل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہر یہ جو 4-5 کیٹیگریز ہم نے یا ایریاز ہم نے ہولسٹک اپروچ میں دیکھے ہیں، کسی ایسپیکٹ سے بھی آپ کوئی غلط کام کریں گے یا حرام کریں گے تو آپ ہولسٹک ویل بینگ حاصل نہیں کر سکتے. کوئی بھی حرام کام آپ کریں، یعنی کنیکٹیوٹی، آپ حرام رشتے بنانے بیٹھ گئے نا کنیکٹیوٹی کے نام پہ، یا آپ کوئی فزیکل ویل بینگ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی فلاں حرام چیز میں کھاؤں گی یا پیوں گی تو میری ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی، تو یا پھر میں یہ ایموشنلی میں یہ کر لیتی ہوں، کوئی نہیں یہ شارٹ کٹ ہے. تو جو بھی آپ غلط کام، گناہ کا کام یا حرام کام کریں گے، وہ ہولسٹک ویل بینگ میں کبھی بھی آپ کو گرو نہیں کرنے دے گا، یہ ذہن میں رکھیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو روح ہماری کہہ کے آئی ہے نا کہ اللہ آپ کی مان کے چلنی ہے، وہ کامل بات ہے. جو چیز ہماری زندگی کو آسان بنا سکتی ہے وہ کیا ہے کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف، اور شفاعت کے جو مقام شفاعت ہے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس دنیا کے اندر بھی موجود ہے، صرف آخرت میں نہیں ہے، دنیا میں بھی شفاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹیوٹی اور ان کے اوپر صلوات بھیجنا، اور یہ چیز کیا کرتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 10 رحمتیں آتی ہیں جب ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. امیجن کریں یہ سارا کچھ کیا ہے، رحمتیں آنا، گناہ معاف ہونا. ایک دفعہ درود شریف پڑھ کے 10 گناہ ہمارے معاف ہوتے ہیں، یہ کوئی عام بات ہے؟ یہ بچپن سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں لیکن ہم اس پہ غور نہیں کرتے. تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات، درود اور صلوات بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی، روزانہ اگر ہمارا نام ان کے سامنے پیش ہو رہا ہے کہ یہ فلاں بندے کا درود شریف آپ کے پاس آ رہا ہے اور ہماری ایز اے امتی ان سے کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہمارا جو لیول آف ان درود شریف پڑھنے سے جو رحمتیں ہمارے اوپر آئیں گی اور جو گناہ جڑیں گے اور جو درجات بلند ہوں گے، تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کنیکٹیوٹی نہ ڈیولپ ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آسان بناتی ہے ہماری جرنی کو. استغفار کو تھامیں، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام یہ پکڑنا ہے، اور بیچ میں یہ ساری جو سٹوری ہم نے پڑھ لی ہے الحمدللہ
اس پہ تو ہم نے چلنا ہی چلنا ہے۔ توبہ کو لازم پکڑنا ہے رجب کے مہینے میں، یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ توبہ اور استغفار اور ریپینٹنس کا مہینہ ہے، اور روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔